صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الاستسقاء جاری ہے، اور آج کا باب ہم جو پڑھیں گے الاستسقاء فی المصلی، عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کرنے کا بیان، یعنی نماز استسقاء کھلی جگہ پہ پڑھنے کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عیدگاہ کی طرف نکلے تھے، وہاں آپ نے پڑھی تھی، حالانکہ مسجد کا بھی ہم نے پڑھا، ممبر کا بھی پڑھا، لیکن یہاں جو ہے وہ عیدگاہ میں پڑھنے کا بیان ہے۔ حدیث 981، حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عبداللہ بن ابی بکر سمع عباد بن تمیم عن عمہ۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے جو روایت کرتے ہیں وہی ہے، لیکن اس کا جو اب پیچھے محدثین جو مل رہے ہیں، عبداللہ بن محمد جو حدث سفیان سے، سفیان عبداللہ بن ابی بکر سے، اور پھر وہ عباد بن تمیم سے اور اپنے چچا سے وہ روایت کرتے ہیں۔ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، یستسقی، دعا مانگنے کے لیے، واستقبل القبلۃ فصلی رکعتین وقلب رداءہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنی چادر کو پلٹا۔ قال سفیان فاخبرنی المسعودی عن ابی بکر قال جعل الیمین عن الشمال، تو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے مسعودی، یہ عتبہ بن عبداللہ بن مسعود ہیں، انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن ابی بکر سے بھی روایت ہے کہ یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے دائیں کونے کو بائیں کندھے پر، بائیں کونے کو دائیں کندھے پر ڈالا۔ تو مصلی پہ جا کے، یعنی عیدگاہ میں جا کے کھلی جگہ پہ جو بارش کی دعا ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جائیں، جتنے زیادہ لوگ جائیں گے اور اکٹھے ہو کے کھلی جگہ پہ نماز پڑھیں گے، اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 982، استقبال القبلۃ فی الاستسقاء، دعا استسقاء کے وقت قبلہ رو ہونے کا بیان، اور یہ بھی حضرت ابو بکر بن محمد سے ہے۔ اخبرنی ابو بکر بن محمد ان عباد بن تمیم اخبرہ ان عبداللہ بن زید الانصاری اخبرہ، انہیں عبداللہ بن زید انصاری نے بتایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، یصلی، نماز پڑھنے کے لیے، وانہ لما دعا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی، او اراد ان یدعو، یا دعا کا ارادہ کیا، استقبل القبلۃ وحول رداءہ، تو قبلہ کی طرف رخ کر لیا اور اپنی چادر کو پلٹایا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں، ابن زید ھذا مازنی والاول کوفی وہو ابن زید، کہ یہ عبداللہ بن زید مازنی ہیں، جبکہ پچھلی روایت جو باب الدعاء فی الاستسقاء قائمہ والی تھی اس میں عبداللہ بن یزید کوفی ہیں، یعنی دونوں یہ مختلف ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ دعا کرتے ہوئے امام کو قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا افضل ہے، اور عیدگاہ میں جا کے دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور قبلہ کی طرف رخ کیا۔ اگلی حدیث ہے رفع الناس ایدیہم مع الامام فی الاستسقاء، طلب بارش کی دعا کے وقت لوگوں کا امام کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان، یعنی بارش کی نزول کے لیے جب دعا مانگی جائے تو امام ہاتھ اٹھائے تو لوگوں کو بھی ہاتھ اٹھانے چاہیے، یعنی یہ جو دعا ہے وہ انفرادی نہ ہو بلکہ اجتماعی ہو، اور ظاہر ہے کہ جو اجتماعی دعا ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ یہاں پہ یہ دیکھیں، حدیث وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ انہوں نے اور نکالا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ جو 7 صحابی ہوتے تھے وہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو حدیث 983، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى رجل اعرابی من اہل البدو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عرابی بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن۔ وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے۔ فقال، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الماشیہ، یہاں ماشیہ آیا مواشی کے بجائے، کہ مواشی ہلاک ہو گئے، ہلک العیال و ہلک الناس، بال بچے ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، مطلب انہوں نے ایک تمثیل جو بیان کی کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ یدعو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ورفع الناس ایدیہم معا یدعون، اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دعا کی۔ قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، کہ ہم ابھی مسجد سے نکلے نہیں تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، اور وہ بارش رکی نہیں اگلے جمعے تک،
فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشق المسافر، بشق ہوتا گھبرانا، کہ لوگ گھبرا گئے، مسافر گھبرا گئے، ومنع الطریق اور راستے بند ہو گئے، یعنی اتنی بارش ہوئی ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں اور لوگ گھبرا گئے ہیں۔ تو وہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، تو اس میں جو چیزیں میں سمجھائی ہیں امام بخاری نے کہ استسقاء کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے، اور دوسری بات یہ کہ صرف امام ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ امام کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور سب مل کے دعا کریں گے۔ اگلا بھی یہی موضوع ہے، باب رفع الامام یدہ فی الاستسقاء، استسقاء کے وقت امام کے ہاتھ اٹھانے کا بیان، مطلب یہ کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، اور جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی لوٹانے سے شرماتا ہے۔ تو اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ اس میں انسان کی عاجزی ہوتی ہے، مسکینی ہوتی ہے۔ تو یہ پھر باب امام بخاری نے لگایا، اور حدیث ہے 984، اور اس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع یدیہ فی شیء من دعائہ الا فی الاستسقاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کے وقت جتنا ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اتنا کسی اور موقع پر نہیں اٹھاتے تھے۔ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بِيَاضُ الْإِبْطَيْهِ، کہ آپ ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ استسقاء کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی ہاتھ اس کے علاوہ بھی اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ بارش کے لیے جب دعا کرتے تھے تو اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بارش کے لیے دعا ہے، خوب ہاتھ پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کو قبول کریں، اور جیسے اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے انسان کے شرم آتی ہے، تو اتنے ہاتھ اٹھائے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر رحم آ جائے ان کی عاجزی اور مسکینی دیکھ کے، اور بارش برس جائے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے جتنی حدیث پڑھی تقریباً ملتی جلتی حدیث تھی کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، قبلہ رو ہوا جائے، اور امام کے ساتھ جو مقتدی ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، کھلی جگہ پہ جا کے نماز پڑھیں، اور سب مل کے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔